حدیث مبارکہ 5 کاموں سے رزق زیادہ اور بندے کی نیکیاں پہاڑوں جیسی. 5 کاموں سے رزق میں برکت اور نیکیاں پہاڑوں جیسی. ایک والدین کی خدمت، دوسرا صلہ رحمی، تیسرا صدقہ، اور چوتھا ہر وقت باوضو رہنا. یعنی ہر وقت باوضو رہنا بھی رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، ما من رجل بار ينظر الى والديه او والدته نظرة رحمة الا كتب الله تلك النظرة حجة متقبلة. جو نیک بندہ اپنے ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے، ایک نظر کے بدلے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے آگے سے پوچھا، قالوا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے ماں باپ کی طرف. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر من ذالک، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. وہ ہر نظر پر ایک حج کا اجر دینے کا اختیار رکھتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، من احب ان یمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. جو چاہے کہ اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے، اس کے رزق میں زیادتی دے دے، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی اختیار کرے. ابن ابی دنیا نے مکارم میں ایک عجیب حدیث لکھی ہے، سننے کے قابل ہے. قال رسول اللہ، انس اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعوت الوالد لولدہ، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح ہوتی ہے، مثل دعوت النبی لامتہ، جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے، ایسے باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اگلی بات سنیے، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ، اور بیٹے کی دعا اپنے باپ کی خاطر مثل ذالک، وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ بیٹے کی دعا باپ کے لیے بھی ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے. کیوں رشتے جوڑے؟ محبتیں ہیں. یہ دین محبتیں چاہتا ہے، الفتیں چاہتا ہے. ایک مسئلہ سن لیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے، ایک شخص اپنے والدین کی طرف حج کرے تو والدین کو ایک حج کا ثواب، ایک شخص والدین کی طرف حج کرے تو والدین کو ایک حج کا ثواب اور اس کرنے والے کو 9 حجوں کا ثواب. صلہ رحمی کرنے والا. اب والدہ کا سلسلہ دیکھیے. نبی الاسلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ابو ہریرہ عنہ جب گھر جاتے تھے تو سلام کر کے اپنی والدہ کو کہتے تھے کہ جزاک اللہ انی خیرا کما ربیانی صغیرہ، کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ آپ کو جزا دے
جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی، ماں بھی کتنی اچھی تھی، قالت آگے جواب دیتی تھی، یا بنیا اے میرے بیٹے، جزاک اللہ خیرا کما یرزقنی کبیرا، اللہ تجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح بڑی بڑھاپے میں تو نے مجھے رزق دیا، یعنی میرا خیال رکھا۔ محمد ابن سیرین کے بارے میں لکھا ہے، اذا کان عند امہ، جب وہ اپنی ماں کے پاس ہوتے تھے، خنض من صوتہ وتکلم رویدا، آواز پست رکھتے تھے اور نرم گفتگو کرتے تھے۔ محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماں سے جب ملتے تھے تو زمین پر اپنے رخسار کو ٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے، امی میرے رخسار کے اوپر پاؤں رکھ دو، میرے رخسار کے اوپر پاؤں رکھ دو۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کافر تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے تو ام سلمہ نے پوچھا کہ میرے والدین تو کافر ہیں، میں کیا کروں؟ نبی اسلام نے فرمایا، اگرچہ کافر ہیں مگر والدین ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے والد کا ان کی زندگی میں خدمت گزار نہ بن سکا، غفلت تھی، گناہوں کی زندگی تھی، احساس نہیں تھا، صحبت نہیں تھی، والد فوت ہو گئے، اب زندگی بدلی تو احساس ہوا کہ بھئی مجھے تو والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے پر اللہ نافرمان بیٹے کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ عجیب اجر ہے کہ اللہ نے والد کی جو خدمت سے محرومی تھی اس کی کمپنسیشن کو سلامت رکھا، یہ نہیں کہا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، فرمایا نہیں، تم اگر نہیں کر سکے تو چلو اب ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرو گے تو اس پر بھی تمہیں فرما بردار بیٹوں میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ ابن عمر لانو ابو ہریرہ لانو سے ملے، ان کا بڑا اکرام کیا۔ ابو ہریرہ لانو کہنے لگے، ابن عمر خیر تو ہے، اتنا اکرام؟ مان لگے اس لیے کہ آپ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ عمر لانو کے دوست تھے نا، آپ میرے والد کے دوستوں میں تھے، اس لیے والد کے فوت ہونے کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا یہ والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مانند ہے۔ ابن عمر لانو راستے میں جا رہے ہیں، قدرتاً ایک بدو اونٹ پہ، ایک بدو جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، سلام کیا تو ابن عمر لانو نے فوراً پہچانا، یہ بدو تو میرے والد کا دوست تھا۔ سواری سے اتر آئے، سواری بھی اس کو دے دی، خود پرانے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے بھی اس کو ہدیہ دے دیے کہ آپ میرے والد کے دوست تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص والدین کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کے دن کرے، اللہ تعالیٰ اس نافرمان بیٹے کا نام بھی فرما برداروں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ ہاتھ سے وقت نکلنے کے بعد بھی اللہ نے راستے کو کھول دیا۔ اسی طرح جو والدہ کی خدمت نہ کر سکے اس کو چاہیے کہ وہ خالہ کی خدمت کر لے، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا، بر امک و اباک و اختک و اخاک، ماں سے اچھا سلوک کرو، ابا کا والد سے اچھا سلوک کرو، پھر بہن سے اچھا سلوک کرو، پھر بھائی سے اچھا سلوک کرو، ثم ادنا کا ثم ادنا کا، پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی